بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين أما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جز 40 کا سبق نمبر 34 ہے، اور یہ سبق جنس البیع بخیار التعین کے متعلق ہوگا، اور اس جنس پر ہم سبق نمبر 33 میں بھی بات کر چکے ہیں، اور یہ والا جو سبق ہے یہ عبارت اسی عبارت کا تتمہ ہے، اور کتاب کی عبارت ومن اشترى ثوبین سے لے کر وقد ذکرناہ من قبل تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلقہ اصول کی طرف۔ تو اصل نمبر 1، اصل خیار التعین ان واحدا بغیر عینہ مبیع وواحدا بغیر عینہ امانۃ، کہ خیار تعین کی صورت میں دو چیزوں میں سے ایک لا علی التعین مبیع ہے اور ایک امانت ہے۔ اصل نمبر 2، خیار التعین انما يتحقق فی غیر المثلیات لا فی المثلیات، کہ خیار تعین صرف ان چیزوں میں رکھا جا سکتا ہے کہ جو غیر مثلیات کے قبیل میں سے ہو، مثلا قیمیات کے قبیل میں سے ہو۔ مثلیات کے قبیل میں سے جو اشیاء ہے اس میں خیار تعین نہیں ہے۔ اصل نمبر 3، المبیع اذا تعیب عند المشتری او ہلک لزم العقد وانبرم، کہ مبیع جب مشتری کے ہاں معیوب بنے خیار تعین کی صورت میں تو یہ عقد لازم ہو جائے گا اور مکمل ہو جائے گا، تو ابھی خیار کو استعمال کرتے ہوئے مشتری مبیع واپس نہیں کر سکتا۔ آتے ہیں سبق کے متعلقہ فصول کی طرف۔ تو خیار التعین فی الاشیاء، تو اس جنس کو ہم نے 3 فصول میں تقسیم کیا ہے۔ خیار التعین فی شیئین، کہ تعین کا جو خیار ہے وہ 2 چیزوں میں رکھا گیا، یعنی 2 چیزیں ہیں، ان دونوں میں سے ایک کو پسند کرنا ہے، ایک کو متعین کرنا ہے، تو یہ عقد جائز ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ البیع بخیار التعین فی الثلاثہ، 3 اشیاء میں خیار تعین کے ساتھ بیع کی گئی کہ ان تینوں میں سے ایک کو میں متعین کروں گا، ایک کو پسند کروں گا، تو العقد جائز، یہ عقد بھی ضرورت کی بنا پر جائز ہے۔ فی الاربعۃ وما زاد، یعنی بیع کرنا بخیار تعین 4 یا 4 سے زیادہ اشیاء میں تو یہ عقد فاسد ہے، کیونکہ 3 سے ضرورت پوری ہو سکتی ہے، ایک ردی اور ایک وسط اور ایک اعلیٰ، تو ان تینوں میں سے ایک کے اندر اگر تعین کرے گا کہ میں اعلیٰ کو پسند کرتا ہوں، میں وسط کو پسند کرتا ہوں، میں ردی کو پسند کرتا ہوں، تو چونکہ 3 سے ضرورت پوری ہو سکتی ہے، لہٰذا ضرورت تقدر بقدرها، تو اس اصل پر عمل کرتے ہوئے اگر 3 سے زیادہ ہوں گی اس میں خیار تعین رکھا جائے گا تو یہ عقد فاسد ہوگا۔ اوصاف الخیار و احکامہ، تو اس جنس کو ہم نے کل 9 فصول میں تقسیم کیا ہے۔ تو پہلی فصل یہ ہے خیار التعین مع خیار الشرط، کہ خیار تعین کو خیار شرط کے ساتھ جمع کیا جائے، تو اس صورت میں یجوز ردہما او تعین احدہما، ان دونوں میں سے ہر ایک کو رد کریں، کہ میں کسی میں بھی عقد کو کی اجازت نہیں دیتا خیار شرط کو استعمال کرتے ہوئے یا خیار تعین کو استعمال کرتے ہوئے، ان 2 چیزوں میں سے ایک چیز کی تعین کر سکتا ہے۔ خیار التعین فحسب، صرف مشتری نے اپنے لیے خیار تعین رکھا ہے، خیار شرط ساتھ نہیں رکھا، تو ابھی مشتری کو یہ حق حاصل ہے کہ ان دونوں میں سے صرف ایک کو متعین کرے۔ تعین احدہما فی المدت، کہ مدت کے اندر اندر 2 چیزوں میں سے مشتری نے ایک کو متعین کر دیا، تو ابھی جس کو متعین کیا ہے وہ تو مبیع بن گئی ہے، اور دوسری چیز جو اس کے قبضہ میں ہے وہ اس کے ہاتھ میں امانت ہو گئی، یعنی ایک مبیع کے لیے متعین ہوئی اور دوسری چیز امانت کے لیے۔ تعییب احد المبیعین فی المدت او ہلاکہ، کہ ان 2 مبیعوں میں سے ایک چیز کا معیوب ہونا یا اس کا ہلاک ہونا، تو جس چیز میں عیب پیدا ہوا ہے یا جو چیز ہلاک ہوئی ہے وہ شراء کے لیے متعین ہو گئی ہے، اور جو چیز بچ گئی ہے یا غیر معیوب ہے وہ امانت کے لیے متعین ہو گئی، یعنی ابھی وہ مشتری کے ہاتھ میں امانت ہے۔ فصل نمبر 5، تعیبہما او ہلاکہما علی سبیل التعاقب، کہ دونوں چیزوں میں عیب پیدا ہوا ہے یا دونوں ہلاک ہوئی ہے، لیکن یگے بات دیگر ہے،
پہلے ایک چیز ہلاک ہوئی اور اس کے بعد دوسری ہوئی، یا پہلے ایک چیز میں عیب پیدا ہوا اور پھر دوسرے میں. تو تعین المعیب الاول للشراء، کہ ان دونوں میں سے پہلے جس چیز میں عیب پیدا ہوا ہے وہ تو مبی ہو گئی، اور جو بعد میں معیوب بنی ہے یا بعد میں ہلاک ہوئی ہے وہ امانت کے لیے متعین ہو گئی. تعیبہما معا، کہ دونوں بیک وقت معیوب ہو جائے، تو اس صورت میں مشتری کو تعین کا اختیار ہے کہ ان دو معیوب چیزوں میں سے ایک کو متعین کریں، واپس نہیں کر سکتا. ہلاکہما معا، دونوں بیک وقت ہلاک ہو جائے، تو اس صورت میں دونوں میں سے ہر ایک کا نصف حصہ مبی تصور ہوگا اور دوسرا حصہ امانت، اور اسی طرح دوسری جو چیز ہے اس کا ایک حصہ مبی تصور ہوگا اور دوسرا حصہ جو ہے وہ امانت تصور ہوگی. فصل نمبر 8، موت المشتری قبل التعین فی المدت، کہ مدت خیار میں تعین سے پہلے اگر مشتری فوت ہو جائے تو خیار شرط جو رکھا گیا ہے وہ تو باطل ہو جائے گا، کیونکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ خیار شرط وراثت میں منتقل نہیں ہوتا، اور وارث کے لیے چونکہ خیار تعین ابتداً ثابت ہوتا ہے تو اس خیار کا استعمال کرتے ہوئے وارث جو ہے دو چیزوں میں سے ایک کو متعین کر دے گا. مدی المدت قبل التعین، اگر مدت گزر گئی ہے تو ابھی مشتری کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ان دونوں میں سے ایک کو پسند کریں، بلکہ یہ بے فاسد ہو جائے گی. آتے ہیں عبارت کی طرف. ثم قیل یشترط ان یکون فی هذا العقد خيار الشرط مع خيار التعيين وهو المذكور في الجامع الصغير، وقيل لا يشترط وهو المذكور في الجامع الكبير، فيكون ذكره على هذا الاعتبار وفاقا لا شرطا. کہا گیا ہے کہ اس عقد میں خیار تعین کے ساتھ خیار شرط ہونا ضروری ہے، اور یہ روایت جامع الصغیر میں مذکور ہے، اور کہا گیا ہے کہ ضروری نہیں ہے، اور یہ روایت جامع کبیر میں مذکور ہے. تو جامع کبیر کے روایت کے مطابق خیار شرط کا ذکر کرنا اتفاقی ہوگا، نہ کہ شرط کے طور پر. ثم قیل، اس عبارت میں صاحب ہدایہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی جو دو مشہور کتابیں ہیں الجامع الصغیر اور الجامع الکبیر، ان کے اندر جو ذکر کردہ روایات ہے ان میں قدر اختلاف ہے، تو اس اختلاف کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جامع الصغیر میں خیار تعین کے ساتھ خیار شرط کو ضروری قرار دیا ہے کہ خیار تعین کے ساتھ خیار شرط بھی ہو، جبکہ جامع کبیر کی روایت کے مطابق خیار تعین کے ساتھ خیار شرط کا ہونا یہ ضروری نہیں ہے. تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ جامع کبیر کی روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے جامع صغیر میں جو خیار شرط کو ضروری قرار دیا ہے تو یہ اتفاقی طور پر ہے، نہ کہ شرط کی بنیاد پر. آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف. وَإِذَا لَمْ يَذْكُرْ خِيَارَ الشَّرْطِ لَا بُدَّ مِنْ تَوْقِيتِ خِيَارِ التَّعْيِينِ بِالثَّلَاثِ عِنْدَهُ وَبِمُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ أَيَّتُهَا كَانَتْ عِنْدَهُمَا. ثُمَّ ذُكِرَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ اشْتَرَى ثَوْبَيْنِ وَفِي بَعْضِهَا اشْتَرَى أَحَدَ الثَّوْبَيْنِ وَهُوَ الصَّحِيحُ لأن المبيع في الحقيقة أحدهما والآخر أمانة والأول تجوز واستعارة. اور جب خیار شرط کا تذکرہ نہ ہو تو خیار تعین امام صاحب کے ہاں 3 دن کے ساتھ موقت ہوگا، اور صاحبین کے ہاں مدت معلومہ کے ساتھ وہ جو بھی ہو. اور پھر بعض نسخوں میں اشترا ثوبین کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور بعض نسخوں میں اشترا احد الثوبین کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہی صحیح ہے، اس لیے کہ مبیع حقیقت میں ایک ہی ہے اور دوسری چیز وہ امانت ہے، اور پہلی روایت مجاز اور استعارہ پر بنا ہے. اس عبارت میں صاحب ہدایہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر خیار تعین مطلقاً ہو، یعنی اس کے ساتھ خیار شرط نہ ہو، تو اس صورت میں امام صاحب کے ہاں خیار تعین 3 دن کے ساتھ موقت ہوگا، جبکہ صاحبین کے ہاں اگر مدت معلوم ہے تو کوئی بھی مدت ہو متعاقدین جو طے کریں تو اس کے ساتھ یہ عقد درست ہوگا. آگے پھر صاحب ہدایہ بعض نسخوں میں عبارت کے اختلاف کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ بعض نسخوں میں اشترا ثوبین کا لفظ استعمال ہے اور بعض میں اشترا احد الثوبین کا لفظ مستعمل ہے. تو یہ جو دوسرا لفظ ہے یہ زیادہ صحیح ہے، کیونکہ حقیقتاً
مبی جو ہے وہ ایک کپڑا ہے دو کپڑوں میں سے، نہیں دو کپڑوں میں سے ایک کی تعین کرے گا تو مبی ایک ہو گیا، تین کپڑوں میں سے ایک کی تعین کرے گا تو ایک کپڑا مبی ہے، تو اس لیے احد الثوبین کا لفظ استعمال کرنا زیادہ اصح ہے۔ اور بعض نسخوں میں جو اشترى ثوبین کا لفظ استعمال ہوا ہے تو یہ مجاز پر بنا ہے کہ یہاں پر کل بول کر جز مراد لیا گیا ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، وَلَوْ هَلَكَ أَحَدُهُمَا أَوْ تَعَيَّبَ لَزِمَهُ الْبَيْعُ فِيهِ بِثَمَنِهِ وَتَعَيَّنَ الْآخَرُ لِلْأَمَانَةِ لِامْتِنَاعِ الرَّدِّ بِالتَّعَيُّبِ وَلَوْ هَلَكَا جَمِيعًا مَعًا يَلْزِمُهُ نِصْفُ ثَمَنِ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا لِشُيُوعِ الْبَيْعِ وَالْأَمَانَةِ فِيهِمَا وَلَوْ كَانَ فِيهِ خِيَارُ الشَّرْطِ لَهُ أَن يَرُدَّهُمَا جَمِيعًا۔ اور اگر ان دو چیزوں میں سے ایک ہلاک ہو جائے یا عیبدار بنے تو اس چیز میں بے لازم ہو جائے گی اس کے ثمن کے عوض، اور دوسری چیز امانت کے لیے متعین ہو جائے گی اس لیے کہ عیب پیدا ہونے کی وجہ سے واپس کرنا ممتنع ہوا، اور اگر دونوں چیزیں معاً ہلاک ہو جائے تو ہر ایک چیز کا نصف ثمن کے اعتبار سے لازم ہوگا، اس لیے کہ بے اور امانت ان دونوں چیزوں میں مشاع ہے۔ اور اگر اس میں خیار تعین بھی ہو تو من لہ الخیار کوئی اختیار ہے کہ دونوں کو واپس کریں۔ اس عبارت میں صاحب ہدایہ یہ مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ایک شخص خیار تعین کی بنا پر دو چیزوں کو جو ہے گھر لے آیا یا جو ہے کسی کو دکھانے کے لیے لے آیا، لیکن ان دونوں میں سے ایک چیز ہلاک ہو گئی یا عیبدار ہوئی، اس میں کوئی عیب پیدا ہوا، تو ہم پہلے اصل پڑھ چکے ہیں کہ خیار تعین کی صورت میں اگر مبی ہلاک ہو جائے یا ان دونوں میں سے ایک میں عیب پیدا ہو جائے تو اس عیب کے ساتھ واپس لوٹانا ممکن نہیں ہے، لہذا بے لازم ہو جائے گی۔ تو جو چیز ہلاک ہوئی ہے یا عیبدار ہوئی ہے وہ مبی تصور ہوگی، اور اس کے عوض ثمن کی ادائیگی مشتری پر لازم ہو جائے گی، اور جو دوسری چیز اس کے قبضے میں ہے وہ امانت کے لیے متعین ہو جائے گی، یعنی اس کے ہاتھ میں امانت ہے، اگر ہلاک ہو جائے بلا تعدی تو مشتری پر کوئی تاوان نہیں آئے گا۔ لیکن اگر دونوں چیزیں معاً ہلاک ہو جائے تو اس صورت میں ہر ایک چیز کا نصف وہ مبی تصور ہوگا اور جو دوسرا نصف ہے وہ امانت تصور ہوگا، تو اس بنا پر مبی کے عوض نصف کا ثمن اس پر واجب ہوگا، اور دوسری چیز میں بھی جو مبی کا حصہ ہے اس کے عوض نصف ثمن اس کے ذمہ لازم ہوگا، اور جو دوسرا نصف ہے وہ چونکہ امانت ہے اگر بلا تعدی ہلاک ہوا ہے تو مشتری پر اس کا کوئی ضمان نہیں آئے گا۔ آگے صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ اگر خیار شرط بھی رکھا ہے تو ان دونوں صورتوں کو خیار شرط کی بنا پر واپس کر سکتا ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، وَلَوْ مَاتَ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ فَلِوَارِثِهِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدَهُمَا لِأَنَّ الْبَاقِي خِيَارُ التَّعْيِينِ لِلْاخْتِلَاطِ وَلِهَذَا لَا يَتَوَقَّتُ فِي حَقِّ الْوَارِثِ وَأَمَّا خِيَارُ الشَّرْطِ لَا يُورَثُ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ مِنْ قَبْلِ۔ اور من لہ الخیار اگر فوت ہو جائے تو اس کے وارث کے لیے ایک چیز کو واپس کرنے کا حق ہے، اس لیے کہ باقی یہاں پر صرف خیار تعین ہے اختلاط کی وجہ سے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ وارث کے حق میں موقت بھی نہیں ہے، اور خیار شرط وراثت میں منتقل نہیں ہوتا جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ اس عبارت میں صاحب ہدایہ نے مسئلہ بیان کیا کہ خیار تعین کی صورت میں مدت خیار میں اگر من لہ الخیار فوت ہو جائے تو ابھی ورثاء کو صرف ایک ہی حق ہے کہ ان دو چیزوں میں سے ایک کو متعین کرے خیار تعین کی بنا پر، کیونکہ ورثاء کے لیے ابتداءً خیار تعین ثابت ہوا ہے، جیسے کہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں، ابتداءً ان کے لیے ثابت ہوا ہے کیونکہ ان کا مال بائے کے مال کے ساتھ مخلوط ہوا ہے، لہٰذا اس سے جدا کرنے کے لیے ایک کی وہ تعین کر سکیں گے، لیکن خیار شرط وہ ورثاء کی طرف منتقل نہیں ہوتا، جیسے کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اوصاف کے قبیل میں سے ہیں، اور جو وراثت ہے وہ ان چیزوں میں جاری ہوتی ہے کہ جو قابل انتقال ہو، اور قابل انتقال اشیاء اعیان ہے نہ کہ اوصاف۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔